اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیفہ سجادیہ کی 29ویں دعا۔ جب رزق کی تنگی ہوتی تو یہ دعا پڑھتے: اے اللہ، تو نے رزق کے بارے میں بے یقینی سے اور زندگی کے بارے میں طول عمل سے ہماری آزمائش کی ہے، یہاں تک کہ ہم ان سے رزق طلب کرنے لگے جو تجھ سے رزق پانے والے ہیں، اور عمر رسیدہ لوگوں کی عمریں دیکھ کر ہم بھی درازی عمر کی آرزویں کرنے لگے۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور ہمیں ایسا پختہ یقین عطا کر جس کے ذریعے تو ہمیں طلب و جستجو کی زحمت سے بچا لے، اور خالص اطمینانی کیفیت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے، جو ہمیں رنج و سختی سے چھڑا لے، اور وحی کے ذریعے جو واضح اور صاف وعدہ تو نے فرمایا ہے اپنی کتاب میں، اس کے ساتھ ساتھ قسم بھی کھائی ہے، اسے اس روزی کے اہتمام سے جس کا تو ضامن ہے اسے کم کرنے کا سبب نہ قرار دے۔ جس روزی کا ذمہ تو نے لیا ہے اس کی مشغولتوں سے علیحدگی کا وسیلہ بنا دے۔ چنانچہ تو نے فرمایا ہے تیرا قول حق بہت سچا، اور تو نے قسم کھائی ہے اور تیری قسم سچی اور پوری ہونے والی کہ تمہاری روزی اور وہ کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے۔ پھر تیرا ارشاد ہے کہ زمین و آسمان کے مالک کی قسم، یہ امر یقینی اور قطعی ہے جیسے کہ یہ تم بول رہے ہو۔ وہ رازق جو شکم مادر اور زمانہ بچپنے میں جب انسان کے ہاتھ پاؤں حرکت نہیں کر سکتے، رزق کا مالک وہ ذات پروردگار ہے، لیکن جب دنیا میں آتا ہے اور انسان سوائے رونے کے اور کچھ نہیں ہو جانتا تو اس وقت بھی وہ رزق دے رہا ہو، جیسے کہ راز پروردگار ارشاد فرماتا ہے: اے لوگو، اللہ نے جو نعمتیں تمہیں بخشی ہیں انہیں یاد کرو۔ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خالق ہے جس نے تمہارے لیے آسمان و زمین سے رزق مہیا کیا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام تنگی معیشت میں مبتلا ہوئے، حالانکہ وہ اپنے زمانے بڑے مالدار شمار ہوتے، زمین تھی، باغات تھے، بار برداری کے لیے 3000 اونٹ، 500 گدھے، کھیتی باڑی 1000 بیل، اور اس کے علاوہ 7000 بھیڑوں اور خدمت گزار، اسی طرح نوکر چاکر بہت ساری تھی، لیکن بیماری کی وجہ سے نقل و حرکت سے مجبور ہو جاتے۔ زبان سے یہ فریاد نکلتی ہے کہ اے پالنے والے، میں دکھیا ہوں، تو سب رحیم مجھ سے زیادہ رحم کرنے والوں۔ اسی طرح حضرت داؤد، موسیٰ، عیسیٰ، دوسرے انبیاء علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام پر معاشی لحاظ سے آزمائش دور ہے، مگر اس تنگی میں اگر مانگا تو اللہ سے، دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، اور انسان کو بھی ایسے ہی انبیاء کی سنت ان کے راستے پہ چلنا چاہیے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ خدا اپنے بندے کو دوست رکھنے کے باوجود مبتلا کرتا ہے تاکہ اس کے تضرع و زاری کی آوازیں سنے، یعنی اس کے رونا، اس کا گڑ گڑانا، اس کا مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے، اور چاہتا ہے کہ یہ تھوڑی بہت تکلیف بھوک کی وجہ سے، مال کی وجہ سے آتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ انسان اسے مانگے اور وہ عطا کرتا ہے۔ اس دعا کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اسباب سے قطع نظر کر لی جائے کہ انسان کی روزی کم ہے تو یہ دعا صحیفہ سجادیہ صبح کھولے، شام کو پڑھتا رہے اور انسان سمجھے کہ غیب سے کھانا آئے گا، نہیں، غیب سے مال دول نہیں، بلکہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ مقصد اس دعا کا یہ ہے کہ ان اسباب پر اعتماد کی بجائے خالق کے اسباب پر اعتماد رکھا جائے، اور ان قوائے عمل کو صرف حصول رزق کے لیے وقف نہ کر دیا جائے، بلکہ ان سے اللہ تعالیٰ کی عبادت اطاعت کا بھی کام لیا جائے کہ یہی زندگی کا مقصود اصلی ہے، کہ انسان صرف اس پہ نہ رہے کہ میں دعا کر رہا ہوں اللہ مجھے عطا کرے گا، یا مال دولت اسی دعا میں کرتا رہے کہ میرے اللہ اور بڑھا اور نہیں۔ کہا گیا اب ان جو مال آپ کو ملتا ہے اس مال کو خرچ کرنا چاہیے، فقراء مساکین میں دینا، تاکہ اس میں برکت اور ذات پروردگار اس رزق میں برکت عطا فرمائے اور زیادہ ہو۔